اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان حرم جب کسی خوش نصیب کو حرمین طیبین کے مبارک سفر پر روانہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل حسرت و تمنا سے بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کی خوش بختی پر بہت زیادہ رشک آتا ہے جو ہوا کے دوش پر سوار فضاؤں میں سفر کرتے کرتے دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوچہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی آرزو عاشقان رسول کے لیے ہمیشہ سرمایہ عشق و محبت ہی رہی۔ یقیناً آپ کا دل شوق و محبت کے جذبات سے معمور اور آنکھیں وہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بے چین ہوں گی جنہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ آئیے مدنی چینل کے سلسلے زیارات حرمین طیبین کے ذریعے ہم آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے چلتے ہیں جہاں قرآن پاک کی ابتدائی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مکہ المکرمہ کا وہ مقدس قبرستان جنت المعلا جہاں صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کی مقدس مزارات ہیں، اور اس کے علاوہ وہ زیارات جنہیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے خاص نسبت حاصل ہے۔ یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسجد جعرانہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جعرانہ کے مقام پر حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے بعد یہیں پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ راتیں قیام کیا، پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مبارک مقام سے عمرے کا احرام پہنا۔ آشیاں اپنا مسجد جعرانہ مکہ مکرمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس مسجد کا رقبہ 430 مربع میٹر ہے اور 1000 نمازی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اپنا یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب متقی علیہ رحمت اللہ الکبی نے یہاں ایک بار رات گزاری تو اس ایک رات میں 100 بار سرکار عالی وقار
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے خواب میں مشرف ہوئے۔ صورت یہاں پر جعرانہ کے مقام پر مبارک کنواں، یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ رونما ہوا۔ اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا۔ جب مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے تو آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ خزانہ کو دے۔ آج بھی عاشقان رسول مختلف امراض سے شفا پانے کی غرض سے اس مبارک کنویں کا متبرک پانی استعمال کرتے ہیں۔ خود کو نگاہیں بار بار مزار مبارک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حال دل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر آپ کے منہ میں ڈالی۔ اس طرح جو سب سے پہلی نعمت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں گئی وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ سنائیں گے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پھوپھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دادی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نانا تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ تھی۔ جب آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدان مقدس پر حاضری دینے کے بعد دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ جبل ثور کے دامن میں پہنچا۔ یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا۔ بے شمار عاشقان رسول جبل ثور کے دامن میں غار ثور کو جانے کے لیے رواں دواں تھے۔ اس ہجوم عاشقاں میں بچے، نوجوان اور بوڑھے دشواریوں اور بلندیوں کے باوجود عشق و محبت کے مرکز کی جانب قدم بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ جبل ثور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب مسعلق کی طرف تقریباً 4 کلومیٹر پر واقع ہے۔ نصیب ہو، مکہ نصیب ہو،
سطح سمندر سے اس پہاڑ کی بلندی 748 میٹر اور سطح زمین سے 458 میٹر۔ عرب نصیب ہو صحرا، نصیب ہو دشتے، عرب نصیب ہو صحرا، نصیب ہو۔ اسی جبل ثور پر قابل نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آقا نصیب ہو حج کا شرف پھرے میرے۔ اسی پہاڑ پر موجود وہ مقدس غار ہے جہاں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت 3 راتیں یہاں قیام پذیر ہوئے۔ عرفات کا مینا، اس مبارک رات کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ توبہ ترجمہ کنز ایمان۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد دی جو تم نے نہ دیکھی۔ یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ یا رب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے شرکاء جبل ثور پر موجود غار ہرا کی برکتیں لوٹتے ہوئے نعت خوانی میں مصروف۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مکہ نصیب ہو ہمیں، طیبہ نصیب ہو، مکہ نصیب ہو ہمیں، طیبہ نصیب ہو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم غار ثور کے دہانے پر موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل
یہ وہ غار ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفاقت میں موجود تھے۔ غار کا یہ دہانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی دہانہ ہے کہ جہاں مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور جہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئے اور کفار جب اس زمین پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ کفار کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ غار جو ہے اس پر چڑھنا پڑتا ہے، اندر جا کر تھوڑی چڑھائی میں چڑھ کر پھر بیٹھنے کی اور لیٹنے کی جگہ ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس غار کا شیپ کیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اس غار کے دہانے سے یہ اندر آنے کا راستہ ہے اور تھوڑا سا یہ راستہ اٹھ کر ہموار ہو جاتا ہے، جہاں پر لیٹنے یا سونے کی جگہ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کا نظارہ نصیب ہو، یہی وہ غار ہے جسے دنیا غار ثور کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ غار ہے جس میں نبی اکرم علیہ السلام ہجرت کے وقت تشریف لے آئے تھے۔ یہی وہ غار ہے جہاں نبی اکرم علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے لوگ اندھے ہو گئے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے تھے۔ یہی وہ غار ہے جہاں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس پہاڑ پر کبوتر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ غار ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز اص جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا۔ یہ جو ہول ہے یہ آنے کا راستہ ہے، یہاں آ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اس جگہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ خدا عطار کو شرف، یہ وہ راستہ ہے جو بعد میں بنایا گیا ہے۔ زائرین اس راستے سے آتے ہیں اور نیچے والے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ پہلے یہ پہاڑی نیچے تک ملی ہوئی تھی اور اس جگہ پر کوئی سراغ، کوئی خلا نہیں تھا، لیکن زائرین کی سہولت کے لیے یہاں پر راستہ بنا دیا گیا ہے، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ اس طرف سے زائرین آتے ہیں اور اس طرف سے اندر سے دعائیں مانگتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ مرنا نصیب ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، غار ثور کا جو اوپر کا حصہ ہے، یہ جو پہاڑی ہے، چٹان ہے، اب ہم اس کے اوپر والے حصے کے قریب موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی اس غار پر آپ کو کبوتر نظر آئیں گے، اور اس پورے پہاڑ پر جو کئی 100 فٹ اونچا پہاڑ ہے، آپ کو کبوتر نہیں ملیں گے، صرف یہی کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر کا حصہ ہے اور یہ پورا شہر مکہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پورا شہر مکہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پیچھے ہی مینا کی وادیاں نظر آ رہی ہیں، وہ وادی مینا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ چھوٹی سی ایک وادی ہے لیکن لاکھوں لاکھ حاجی اس میں سما جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا یہ حاجیوں کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ غار ثور کے اس جبل ثور کے اس مقام سے یہ وادی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کوچے بسا دیے ہیں جس راہ۔ اعلان مدنی چینل جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، غیبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ، ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے
مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے قفل مدینہ لگا رہے گا، قفل مدینہ لگا رہے گا، محبتوں کے چور نہ تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، آنے دو یاد دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یاد دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں۔ اے اللہ اس متبرک اور مبارک مقام پر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہاں سے اے اللہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت اسی راستے سے فرمائی، اس مقدس پہاڑ کو صحبت عطا فرمائی۔ مولا یہ مقام دعا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو یہاں قبول فرما، اس مقدس پہاڑ کے صدقے میں مولا ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو مغفرت سے نواز دے، ہماری مغفرت کر دے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، ساری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے مولا، پرہیزگار بنا دے، اے اللہ یہاں قرب مصطفیٰ صدیق اکبر نے پایا مولا، اس صحبت کا واسطہ، اس راز و نیاز کا واسطہ جو صدیق اکبر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غار مبارک میں جو صحبتیں پائیں مولا، جو جلوے لوٹے، جو محبوب کی برکتیں پائیں مولا، ان 3 دنوں کا واسطہ، ان مبارک ساعتوں کا واسطہ، ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ مولا ہم سب کی مغفرت کر دے مولا۔ جبل نور، جبل نور مسجد حرام کے شمال مشرق میں واقع ہے، اسے جبل حرا بھی کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 621 میٹر اور سطح زمین سے 281 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود غار پر پہنچنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا، چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا، چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے۔ جبل نور پر واقع مقدس غار میں اعلان نبوت سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ عظیم المرتبت غار ہے جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ غار کے شمالی سمت دروازہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے 2 پتھروں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے، جن کا درمیانی فاصلہ 60 سینٹی میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 3 میٹر، بلندی 2 میٹر اور چوڑائی کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں، اگر اس در سے جاؤں 2 قدم مر ہی جاؤں میں۔ اس وقت ہم الحمدللہ عز و جل مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جبل نور پر غار حرا کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ وہ مبارک غار ہے کہ تاجدار انبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے اسی مبارک غار میں تشریف لا کر ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ کم و بیش 1 ماہ میرے آقا علیہ السلام نے اس مبارک غار میں گزارا۔ پہلی وحی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لے کر اسی مبارک غار میں حاضر ہوئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقدس مقام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ دامن دل غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور محبتوں کے چور محبتوں کے چور۔ مزار مبارک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم الحمدللہ عز و جل مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر نور پر حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ درخت کی ٹہنیاں اونچی تھیں، لیکن جب آپ اس کے نیچے سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا۔ تو بعد میں پوچھا گیا کہ حضور ٹہنیاں اونچی تھی، آپ نے اپنا سر مبارک کیوں نیچے جھکایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ واقعتاً ٹہنیاں اس کی اونچی تھی، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس درخت کے نیچے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا تھا۔ تو میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا تھا۔ میٹھے اسلام بھائیو، ہم انہی کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عاشق پیش حق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ حق پر رہے، کلمہ حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ دنیا کی جانب جھکا سوائے ابن عمر اور عمر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، جن کی تعداد 2630 ہے۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ یہاں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور کئی صحابہ و تابعین، اولیاء اور صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں باہر رہ کر دوری سے سلام عرض کرنا مناسب ہے تاکہ ہمارے گندے پاؤں اہل اللہ کے مزارات پر نہ پڑیں۔ یہاں اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام امت کے لیے، بالخصوص اہل جنت المعلا کے لیے دیر تک دعا مانگ کر اور ایصال ثواب کر کے لوٹیے۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله